کیا پہلا باب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کتابیں کون سی ہیں؟ سیرت کی کتاب، ٹھیک ہے۔ تو یہ سیرت کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اس میں آج آپ پڑھیں گے انشاءاللہ برکات نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا پڑھیں گے؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سارا جہان، بلکہ یہ سارے جہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی برکت سے مارز وجود میں آئے، ٹھیک ہو کیا جی؟ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے سب سے پہلے بالواسطہ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پیدا فرمایا، پھر اسی نور کو خلق عالم کا واسطہ ٹھہرایا، اور عالم ارواح میں اس روح سراپا نور کو وصف نبوت سے سرفراز فرمایا۔ چنانچہ ایک روز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ آپ کی نبوت کب ثابت ہوئی؟ آپ نے فرمایا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، روح ہمارے جسم کے اندر ہے اور جسم روح کے اوپر ایک لباس کے طور پہ بنایا گیا ہے۔ وہ ایک عارف کامل کھڑی شریف والے بزرگ انہوں نے فرمایا اول نام ربے دا لکھا نامے دا سرنامہ، ننگا روح بندے دا کجیوس بخش جسے دا جامہ، یعنی جسم کا لباس ننگے روح پر ڈال دیا جس رب نے سب سے پہلے اس کی حمد اور اس کی تعریف ہمیں کرنی چاہیے، جو حقیقی طور پہ سب کا خالق اور مالک بھی ہے۔ یہاں پہ بھی حدیث پاک میں یہ الفاظ آئے روح اور جسد۔ جسد کسے کہتے ہیں؟ جسم کو کسے کہتے ہیں؟ اور روح تو ہو گئی روح۔ جسم ہمارا مٹی کا بنا ہوا ہے، جدھر سے انسان کی مٹی اٹھائی جاتی ہے نا جسم کے لیے، ادھر ہی انسان کی قبر بھی لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں جتھے نہ خمیر اتھے اخیر، ٹھیک ہے۔ خمیر مطلب ویسے تو خمیر یہ آپ آٹے وغیرہ کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمارے جسم کا جو گارا یہاں سے مٹی اٹھا کے بنایا گیا، وہ جہاں سے اٹھایا گیا وہیں پہ وہ رکھا جاتا ہے دوبارہ، چاہے بندہ ساری زندگی کدھر رہے، لیکن جدھر سے مٹی اٹھائی گئی۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آگے آپ پڑھیں گے کہ آپ کی مبارک جو جسم مبارک کے لیے استعمال ہوئی تھی خاک پاک، اس کی کیا شان ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ دوسرے نمبر پہ روح ہے۔ روح کے بارے میں زیادہ بات تو نہیں کرنی چاہیے، قرآن پاک میں ایک جگہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے حبیب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے؟ آپ انہیں فرمائیے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں نا جہان میں، دو طرح کی ہیں۔ ایک میں صرف ارادہ فرمایا کہ یہ کام ہو جائے اور وہ اگلے ہی لمحے ہو گیا یا ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہے کہ بتدریج ہوتا ہے، بتدریج یعنی درجہ بدرجہ تھوڑا تھوڑا کر کے۔ آپ پیدا ہوئی ہو، پھر 1 مہینے کے ہوئی ہو، پھر 1 سال کے ہوئی ہو، پھر کرتے کرتے 5 سال کے ہوئی ہو، پھر جوان، پھر بوڑھے، اور پھر مر گئے۔ یہ سب کچھ بتدریج ہوا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا ایسا نہیں ہوا۔ پہلے انسان جو ہے، آپ کو یہ نہیں کہ کیونکہ آپ کے تو ماں باپ تھے ہی وہ نہیں، آپ سب کے باپ ہیں، تو پھر آپ کا پورا پتلا ہی ایسا بنایا گیا کہ جیسے جوان مرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی بات آتی ہے کہ آپ بھی باقی لوگوں کی طرح نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ جس طرح باقی لوگ ایک ہفتے میں جتنا بڑھتے ہیں، ایک
ہفتے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میں اتنا پڑھتے تھے. اس طرح باقی معاملات بظاہر ویسے تو آپ کی شان کا کون بیان کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ یہ امر ربی ہے. روح ان امور میں ہے کہ جن میں یہ وقت نہیں لگتا، اور جسم میں یہ ہے کہ یہ درجہ بدرجہ ہے. یعنی میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم کی روح نے جسم سے تعلق نہ پکڑا تھا. ٹھیک ہے، یعنی روح مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی ان کی جسم مبارک میں ابھی تک رب تعالیٰ نے نہیں ڈالی تھی. ادھر توجہ کرو، ادھر بھی میں ہی. کیا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنی روح مبارک اپنے بندے آدم علیہ السلام کے جسم میں پھونکی. ٹھیک، اور ابھی یہ روح کا پھونکنا نہیں ہوا تھا. تو اس وقت آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے میرے نور کو اس وقت سے بھی پہلے کا پیدا فرمایا ہوا تھا. ہیں حضور علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، لیکن جسمانی طور پہ آپ کی اصل آدم علیہ السلام ہے، اور روحانی طور پہ سب کی اصل ہمارے پیارے آقا علیہ السلام ہے. یہ ہے برکت نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے فرمایا بعد ازاں اسی عالم میں اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کی روحوں سے وہ عہد لیا، ایک وعدہ لیا، ایک ڈیل ہوئی ان کے ساتھ. تیسرے پارے کے آخری رکوع میں پہلی آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا یہاں حوالہ آیا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت یاد فرمائیے جب آپ کے رب نے وعدہ لیا انبیاء سے. کیا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرماؤں. ٹھیک ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے پھر اس موقع پہ؟ یعنی تم لوگوں کو بتا چکے ہو کہ ہم اللہ کے نبی ہیں اور یہ ہمیں کتاب عطا ہوئی ہے، اور اس موقع پہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثم جاءکم رسول، آپ تشریف فرما ہو جائیں تو اب تم نے اپنی نبوت کو آگے نہیں رکھا کہ تم کہو کہ ہم تو اللہ کے نبی ہیں، پہلے آئے ہوئی ہیں. نہیں، تم نے کیا کرنا ہے میرے پیارے انبیاء؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ نبی اس شان سے آئیں کہ وہ تمہاری تصدیق کرے کہ واقعی یہ لوگوں یہ جو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی ہیں تو یہ سچے ہیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تو تم نے بھی ان پر ایمان لانا ہے ضرور. وَلَتَنْصُرُنَّ، اور ان کی نصرت اور امداد بھی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ امداد کس طرح کہ آپ جو اپنے امتیوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم تمہارے نبی ہیں، تو اب ان امتیوں کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم تمہارے نبی ہیں اور یہ ہمارے بھی نبی ہیں، تمہارے بھی نبی ہیں. یہ ہے امداد. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے اقرار کر لیا؟ میں جو تم سے وعدہ لے رہا ہوں اے نبیو، تم نے وہ وعدہ مجھ سے پورا لے لیا ہے، قبول کر لیا ہے؟ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور اس پر پورے طور پہ تم مصر ہو گئے ہو، مقر ہو گئے ہو، تمہیں اقرار ہے کہ واقعی یہ ہم اس طرح کریں گے. قالوا اقررنا، سب انبیاء نے آگے سے عرض کیا مولا ہم اقرار کرتے ہیں کہ جب ایسا موقع اگر آ جائے ہمارے ہوتے ہوتے تو ہم یہی کچھ کریں گے جو تیرا حکم. ٹھیک ہے، یہ بھاری بھرکم بوجھ جو اسری کے لفظ کے ساتھ آیا ہے وہ ہم نے قبول کیا ہے. قالوا اقررنا، آگے فرمایا قال فاشهدوا، تم آپس میں ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ. آپس میں کون آپس میں گواہ ہو جائیں؟ بولو کیا بھائی توجہ ہے؟ اگر آپ کی تو آپ جواب دیں گے. ایک دوسرے کے گواہ کس نے بننا ہے؟ ایمان والے ادھر ہی رہیں ذرا، جن کی بات ہو رہی ہے وہ ان کی جواب میں.
یہ انبیاء سے خطاب ہو رہا ہے. یہ میں بھی جو آپ یہ باتیں کر رہا ہوں یہ آپ سے کر رہا ہوں, یہ اس کیمرے سے نہیں کر رہا, اس لیے توجہ رکھو. اور صرف آنکھیں میری طرف نہیں, دل بھی اور توجہ بھی تھوڑی رکھو, تب جواب دے سکو گے, ورنہ میں نے ہوا میں تو باتیں کرنی نہیں ہے. انبیاء ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ. فاشہدو. اب رب تعالیٰ آگے کیا فرماتے, اتنی کیا کم تھا, پیچھے بھی پوچھ لیا کہ تم نے اقرار کر لیا, جی کر لیا. کوئی ہماری تمہارے طرح کے تو لوگ تھے نہیں کہ کہتے کچھ اور کرتے کچھ. تو پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا دیکھو اس سے بھی آگے جا کے کتنا کر رہے ہیں آپ تو بھی دیتے. اچھا ٹھیک ہے. قال فاشہدو, فرمایا تم نے تو آپس میں یہ گواہی تم نے کر لی ہے. وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ, میں بھی تمہارے ساتھ اس گواہی میں شامل ہوں. ہم کہتے ہیں نا اللہ گواہ ہے, تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں بھی گواہ ہوں اس بات کا. تو اس جگہ پہ جو یہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ کے الفاظ آئے, وہ آیت میں نے آپ کو پوری پڑھ کے سنائی اور اس کا ترجمہ بھی کیا, مختصر تشریح. اس میں یہ عہد اس وقت لیا گیا تھا روحوں سے انبیاء پاک کے. آگے جی, جس وقت ان پیغمبروں کی روحوں نے عہد مذکور جو ابھی آپ نے سنا ہے کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و امداد کا اقرار کر لیا, تو نور محمدی کے فیضان سے ان روحوں میں وہ قابلیتیں پیدا ہو گئیں, وہ صلاحیتیں پیدا ہو گئیں کہ دنیا میں اپنے وقت میں ان کو منصب نبوت عطا ہوا اور ان سے معجزات ظہور میں آئے. اچھا, اب کوئی نبی ایسے نہیں کہ جن کی امت چل رہی ہو, ان کی شریعت چل رہی ہو, ان کا دور چل رہا ہو اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں. یہ رب تعالیٰ کو ایسا منظور نہ تھا, بلکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو آخری نبی ہے, اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبیوں کے پہلے نبیوں کے بنی اسرائیل کے نبیوں کے آخری نبی ہیں, ان سے بھی 650 سال بعد تشریف لائے, ولادت مبارک ہوئی. اس سے بھی پھر 40 سال کے بعد آپ نے اظہار نبوت اور اعلان نبوت فرمایا. تو پھر رب تعالیٰ نے ایسی بات کیوں کی کہ جو واقعہ پیش ہی نہیں آنا تھا؟ یعنی یا تو یہ ہوتا نا کہ آقا علیہ السلام ان نبیوں کی امتوں کے اور ان کے دور میں تشریف فرما ہوتے, پھر تو کوئی بات تھی. ایسا بھی نہیں تھا, اور یہ کوئی مجھے تو چلو نہیں پتا ہو سکتا, آپ کو نہیں پتا ہو سکتا, لیکن رب تعالیٰ تو جانتا ہے, اس نے سب کچھ کرنا تھا. پھر یہ کیوں اہتمام کیا؟ یہ اس لیے فرمایا کہ آج کل کے جو نہ ماننے والے لوگ ہیں, چاہے وہ یہود ہیں, ہنود ہیں, عیسائی ہیں, کوئی ہیں, ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ان نبیوں کا نام لے رہے ہو کہ ہم تو ان کو مانتے ہیں, ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور باقی سارے تو یہ اقرار کر چکے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ہوتے ہوئے آ گئے تو ہم آپ کو اپنا سب کچھ تسلیم کریں گے. اگر تم واقعی ان کے ماننے میں سچے ہو پھر تمہیں تو بڑھ اور چڑھ کے ان کو ماننا چاہیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر تمہارے پاس کیا جواز ہے انکار کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو بھی نہیں مانتے. اگر ان کو مانتے تو پھر ان کی یہ بات مانتے, ان کا یہ عمل, کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے آ گئے تو ہم مانیں گے, تو وہ تو نہیں ہے تو تم تو ہو نا. یہ وجہ یہ تھی. آگے جی کچھ اشعار ہیں, اور سے آگے آپ کتنی کلاس سے پڑھیں, اسکول کتنا پڑھا آپ نے؟ نہیں پڑھ سکتے ہیں کچھ؟ ہاں, اس سے آگے اردو جی تھوڑا سا آواز کے ساتھ پڑھنا ہے, شاباش. اگر ایک آدھ جملہ پڑھے تو پتہ چل جائے گا. نہیں, نیچے نیچے بالکل چلے جائے, جدھر شعر ختم ہو رہے ہیں نا وہاں جی. اچھا ٹھیک ہے, چلیں میرے پاس جو کتاب ہے اس کے حساب سے آگے چلتے ہیں. اسی عہد کے سبب, کون سے عہد کے سبب آپ سے پوچھ رہا ہوں, شاباش, جو اللہ تعالیٰ نے کس سے لیا؟ انبیاء پاک. اسی عہد کے سبب پچھلی بات بھی تھی اور یہ بھی ہے. اسی عہد کے سبب حضرات انبیاء سابقین, سابقین مطلب جو پہلے گزر گئے, سبقت لے گئے, اپنی اپنی امتوں کے
حضور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بشارت اور ان کی اتباع اور امداد کی تاکید فرماتے رہے۔ اب چونکہ نبیوں سے یہ وعدہ کیا گیا تھا، نبیوں نے اپنے امتیوں کو یہ بتایا تھا کہ ہمارے بعد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، تمہیں ان کی آمد کی خوشخبری بھی سنائی جاتی ہے اور ان کی امداد اور ان کی اتباع کی تلقین بھی کی جاتی ہے۔ دیکھیں نا، اس دن میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، طبہ بادشاہ کا، یمن کا ایک بادشاہ تھا، مدینہ شریف کے حوالے سے، کوئی پتہ نہیں آپ کو یاد ہو کہ نہیں، کہ 300 یہودی علماء تھے اس کے ساتھ، اور وہ یہودی علماء کو کیسے پتہ چلا تھا کہ یہاں نبی پاک علیہ السلام جو آخری نبی ہیں انہوں نے ہجرت کرنی ہے؟ انہیں ان کے نبیوں نے بتایا تھا، انہیں ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ملی تھی، اس میں نشانیاں بھی تھیں نیچے بیٹھے، ٹھیک؟ تو یہ ان نبیوں کو کیسے پتہ چلا؟ ان کو اس وعدے اور اس عہد کے سبب پتہ چلا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا۔ آگے جی، اگر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت دنیا میں ظاہر نہ ہوتی تو تمام انبیاء سابقین کی نبوتیں باطل ہو جاتی۔ کیوں؟ کہ ان کی تصدیق ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمائی۔ ٹھیک ہے، کتنے نبی ایسے ہیں کہ جن کی نبوت کا انکار کرنے والے لوگ ان کی نبوت سے منکر تھے، لیکن قرآن پاک اور نبی پاک علیہ السلام نے ان کی نبوت کو ثابت کروایا کہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، سلیمان علیہ السلام اور اتنے اور اگر آپ تصدیق نہ فرماتے تو پھر نبوتیں باطل تھیں۔ پس دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری نے تمام انبیاء سابقین کی نبوتوں کی تصدیق فرما دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل جاء بالحق وصدق المرسلین، کہ بلکہ وہ حق کے ساتھ تشریف لائے اور تمام مرسلین کی اور رسولوں کی انہوں نے تصدیق فرمائی۔ اچھا، یہ تو ہے نور مبارک کی بات۔ اسی طرح دوسری چیز ہوتی ہے، ایک تو میں نے کہا نا کہ روح ہے، دوسری کیا چیز ہے؟ کیا بھائی کیا ہے؟ جسم، جن کا ہے وہ بولیں۔ روح اور جسم دو چیزیں ملا کے ہم ایک انسان مان رہے ہیں۔ روح نکل گئی تب بھی ہم وہ انسان نہیں کہلاتے، کہتے ہیں میت پڑی ہے، ٹھیک ہے؟ اور صرف روح بھی نظر نہیں آتی، تو ادھر اندر آ کے کام کرتی ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام کے کیا کہنے اب آپ کے حوالے سے کہ اسی طرح آپ کا جسم اطہر، اس کا مادہ بھی لطیف ترین اشیاء سے تھا۔ لطیف بہت ہی کیا کہتے ہیں اسے، جو بہت مشکل سے نظر آتا ہے، صاف شفاف، ٹھیک ہے، جس سے نگاہ سے پار ہو جاتی ہے، لطیف ترین اشیاء سے تھا۔ چنانچہ حضرت کعب اخبار سے منقول ہے، یہ صحابی ہیں جو پہلے یہودی تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق دی۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا چاہا تو جبریل کو حکم دیا کہ سفید مٹی لاؤ، ہماری مٹی تو جہاں سے اٹھی ہم وہاں دفن ہوں گے، ٹھیک ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی مختلف جگہوں سے اٹھائی گئی، تو پھر لوگ کچھ کالے ہیں، کچھ سفید ہیں، کچھ گندمی، کچھ کیسے کو کیسے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جسم کے لیے جو خاک پاک استعمال ہوئی، اس کے بارے میں حضرت کعب اخبار کے حوالے سے یہ آپ فرماتے ہیں کہ جبریل امین کو حکم ہوا کہ سفید مٹی لاؤ، بس جبریل بہشت کے فرشتوں کے ساتھ اترے، جنت کے فرشتوں کے ساتھ، اور آقا علیہ السلام کی جہاں قبر مبارک ہے، میں نے کہا نا کہ ادھر ہی بندے کی قبر لگتی ہے، یہاں سے مٹی اٹھائی جاتی ہے، کی جگہ سے مٹھی بھر، اس مٹھی کو فارسی میں مشت کہتے ہیں، مشت، ٹھیک ہے، مٹھی بھر مٹی خاک پاک سفید چمکتی اور دمکتی اٹھا لائے جناب جبریل، پھر وہ مشت خاک سفید جنت کے چشمہ تسنیم کے پانی سے، جنت کے چشمے ہیں بہت سارے، ان میں سے ایک کا نام تسنیم ہے، وہاں سے اس مٹی کو گوندا گیا،
یہاں تک کہ سفید موتی کی مانند اور مثل ہو گئی، جس کی بڑی شعاع تھی، یعنی دور تک اس کی کرنیں پڑتی تھیں۔ یہ جو حجر اسود ہے نا، اسود کہتے ہیں بہت کالے کو، اور حجر پتھر کو کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو 5 چیزیں اپنے ہمراہ لائے تھے، ان میں ایک یہ بھی تھا، پتھر، لیکن اس وقت یہ اسود نہ تھا، یہ ابیض تھا۔ اسود کا معنی بہت ہی سیاہ، جیسے یہ تو تھوڑے نیلے، کالا، اور جب آ رہا تھا تو اس وقت بہت ہی سفید تھا، اتنا سفید کہ اس کی کرنیں بہت دور تک جاتی تھی۔ مکہ مکرمہ جو ہے بیت اللہ شریف، یہ پہاڑوں کے اندر ہے، ابھی بھی آس پاس اس کے پہاڑ ہیں، اگرچہ بہت سارے کاٹ بھی لیے گئے، پھر بھی اس وقت تو کوئی تبدیلی بھی نہیں تھی۔ تو بیت اللہ شریف کی دیوار میں اس کو لگایا گیا نا۔ حجر اسود جب حضرت آدم علیہ السلام اپنے ہمراہ لائے تو جہاں جہاں تک اس کی شعائیں اور کرنیں پہنچی، وہ جگہ میقات مقرر ہو گئی۔ آج عمرے کے لیے، حج کے لیے جو لوگ جاتے ہیں، انہیں حکم ہے کہ اس جگہ سے آگے آپ نے احرام کے بغیر نہیں جانا، ورنہ آپ کا عمرہ یا حج عمرہ نہیں ہوگا، تو آپ جو عمرے گئے۔ تو یہ 5 جگہ ہے، کیونکہ پہاڑ تھا، اور پہاڑ کے درمیان سے جو رستے تھے نا، وہاں سے وہ کرنیں چھٹ کے جاتی تھی۔ کوئی ملک المدینہ شریف کے قریب پہنچ گئی، وہ ذی الحلیفہ کے پاس، کوئی یلملم، کوئی جو 3 اور ہیں ان تک، جہاں تک کرن کی آخری حد تھی وہاں وہ میقات مقرر ہو گئی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کی بناوٹ کے لیے جو خاک پاک لے گئے تھے جناب جبریل امین، وہ خود سفید تھی، لیکن جب جنت کے چشموں سے اسے دھویا گیا یا گوندا گیا تو پھر اس کی کرنیں بہت آگے تک جا رہی تھی، جس طرح یہ جا رہی تھی، بلکہ اس سے بھی کہیں آگے۔ اچھا، بعد ازاں فرشتے اسے لے کر، یعنی اس مٹی کو دنیا، عرش و کرسی کے گرد اور آسمانوں اور زمین میں پھرے، یہاں تک کہ تمام فرشتوں نے آپ کو، یعنی جس حالت میں آپ اس وقت تھے، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی پہچان لیا تھا۔ اب پھر وہ آیت یہاں لکھی ہے، بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو ان کی پشت مبارک میں بطور ودیعت رکھا۔ ودیعت تو چلو امانت ہو گئی، پشت کسے کہتے ہیں؟ کیا بات؟ پیٹھ کو، کمر کو، بیک کو۔ اس نور کے انوار ان کی پیشانی میں یوں نمایاں تھے جیسے آفتاب آسمان میں اور چاند اندھیری رات میں ہے پچھلی طرف، لیکن شعائیں کہاں سے نکل رہی ہیں؟ یہاں سے۔ یوں کہہ لیں کہ جیسے سورج آج چوتھے آسمان پہ ہے اور منہ بھی اس کا اوپر کی طرف ہے، لیکن شعائیں یہاں آ رہی ہیں۔ قیامت کے دن اسے منہ بھی ادھر ہوگا بھی قریب۔ اللہ تعالیٰ خیریت رکھے۔ اچھا، اور ان سے عہد لیا گیا، کن سے؟ نہیں، سارے نہیں، جن کی پشت مبارک میں یہ نور ودیعت رکھا گیا، جن کی پیشانی سے اس کی چمک ہویدہ ہو رہی تھی، ظاہر ہو رہی تھی، ان سے عہد لیا گیا۔ اور وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ توجہ رکھیں، یہ نور انوار پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوا کرے، یہ وعدہ لیا گیا۔ پاک پشت ہو گئی نا، انسان جو پیدا ہوتا ہے نا وہ اپنی باپ کی پشت میں ہوتا ہے پہلے، عالم ارواح میں تو اس کی روح ہے نا، باقی جو اس کی جسم کی بناوٹ ہے وہ باپ کی پشت سے پھر ماں کے پیٹ کی طرف منتقل ہوتا ہے، پھر وہاں اپنا وقت پورا کرتا ہے اور پھر اس دنیا میں آتا ہے۔ تو ان نے یہ وعدہ لیا گیا کہ آدم علیہ السلام، یہ نور مبارک پاک پیٹھوں سے پاک پیٹوں کی طرف منتقل ہونا چاہیے، ناپاکوں کو ادھر کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی واسطے جب حضرت مائی حوا سے
مقاربت یعنی ازدواجی جو میاں بیوی کے درمیان تعلق ہوتا ہے وہ قائم کرنے کا ارادہ فرماتے حضرت آدم علیہ السلام، تو انہیں فرماتے کہ ہم تو وہ تعلق پورا ہونے کے بعد پھر غسل کرتے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام خود بھی پاک ہوتے تھے پہلے بھی، اور اپنی گھر والی ہماری ماں حوا کو بھی کہتے تھے کہ آپ پہلے پاک ہو جائے۔ یہ اہتمام انہوں نے اس وعدے کا کیا، اس کو پورا کرنے کا کیا۔ ٹھیک، توجہ ہے، بات سمجھ آ رہی؟ بالکل خاموش گونگے بن گئے ہو، کیوں جی؟ سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ پھر خود پڑھنا شروع ہو جاؤ، پھر سمجھ آ جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ کیوں معین صاحب؟ اچھا، آپ کو تو آ رہی ہے، اللہ کرے سب کو آ جائے۔ ابھی میلاد شریف کا مہینہ مبارک آنے والا ہے، آپ یہ چیز اپنے ذہن میں محفوظ کریں، اور یہ لوگوں کو ان دنوں میں آپ نے بتانا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے۔ صرف ظاہر کو ہی نہ دیکھو، تم اور میں سوتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کا وضو مبارک سونے سے نہیں ٹوٹتا۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بات تو ہے نا۔ آگے جی، اچھا، جب یہ نور مبارک حضرت آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کے حضرت مائی حوا کی طرف گیا، تو جب تک وہ آگے اولاد نہیں ہوئی تب تک حضرت آدم علیہ السلام نے ادب کی خاطر اپنے ازدواجی تعلقات کو روک لیا، اور پھر ایک پیدائش ہوئی بچے کی، اس وقت یہ واحد آپ کی اولاد ہیں جو اکیلی پیدا ہوئی، ورنہ جڑواں پیدا ہوتے تھے، ایک بیٹا اور ایک جی بیٹی ہی ہو سکتی ہے، کوئی تیسرا تو کوئی نہیں ہے، اس میں آپ کو بتانے میں کیا مسئلہ ہے؟ لیکن یہ اولاد اکیلی پیدا ہوئی۔ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا اسی سبق میں کہ 7 نبی ایسے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہیں بلکہ ان سے پہلے کے ہیں۔ ان میں سے میں نے آپ کو 4 کے نام بتائے تھے۔ ایک جو حضرت آدم علیہ السلام آپ خود سن چکے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا حوالہ دیا تھا، ایک اور نام بھی بتایا تھا، کسی کو یاد ہے؟ ایک حضرت ادریس بتایا تھا، اب ایک ہی رہ گیا ہے، حضرت جی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنی زیادہ توجہ رکھتے ہیں کہ آپ کو بھول ہی ہے۔ حضرت نہیں، موسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آنے لگے پیارے، 7 ہی ہیں ٹوٹل، نہیں سالے بھی بعد میں آئے۔ کچھ علاقوں میں یہ سالے کا لفظ ہوتا ہے تو نہیں سالے۔ حضرت شیس علیہ السلام، کیا نام تھا؟ شیس، پہلے شین ہے پھر یا پھر سا۔ یہ وہ نبی ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور بالکل ابتدا میں ہیں اور اکیلے پیدا ہوئی ہیں، ان کی کوئی بہن اس وقت ساتھ نہ ہی کوئی بھائی۔ اس کے بعد جتنے پیدا ہوئی ہے سب جڑواں پیدا ہوئی۔ شروع میں کیونکہ انسانوں کی تعداد بہت کم تھی تو پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا نے یہ انتظام کیا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ اکیلے ہوئی ہے کہ ان کی پیشانی میں پھر وہ نور محمدی تشریف لانا تھا، تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑ کا اللہ تعالیٰ نے کوئی پیدا نہیں کیا، نہ ظاہراً آپ کا کوئی بہن بھائی ہے اور نہ روحانی اور باطنی طور پہ آپ کے مرتبے تک کوئی پہنچا ہے، تو پھر شروع سے ہی آپ کو ایک منفرد اور ایک یونیک جو ہے نا حیثیت وہ عطا فرمائی رب تعالیٰ نے، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلیں، اس طرح یہ نور پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد، کیا نام تھا ان کا؟ مجھے بولائیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تک پہنچا، اور پھر آپ کی مبارک شادی ہوئی حضرت مائی آمنہ سے، آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت آمنہ پاک کے پاس میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جس دن تشریف لایا وہ جمعۃ المبارک کی رات تھی. جمعۃ المبارک کی رات کون سی ہوتی ہے؟ جب جمعہ گزر جاتا ہے جی، جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر ہے نا، اس دن کیا ہوا تھا ویسے لیلۃ القدر میں؟ یہ جو 27ویں کی رات ہم مناتے ہیں یا پتہ نہیں اس دن کیا ہوا تھا؟ قرآن پاک کا نزول ہوا تھا. شاباش، بالکل. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جس دن قرآن پاک نازل ہوا اس دن کو کون سی رات کہتے ہیں؟ اونچے بلائیں، لیلۃ القدر. لیکن لیلۃ القدر سے بھی بڑھ کر وہ رات زیادہ عظمت والی ہے جس رات کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں حضرت سیدہ آمنہ خاتون سلام اللہ علیہا کے بطن اطہر میں تشریف فرما ہوئے. اور وہ کون سی رات تھی؟ جمعہ کی رات تھی. اور آج یہاں میں پڑھ رہا تھا اور آپ بھی ابھی سامنے پڑھ رہے ہیں کہ وہ دن بھی تھے ذوالحج کے اور تھے بھی عید کے بعد کے، لیکن تشریق کے دن تھے. تشریق جن میں آپ یہ تکبیریں پڑھتے ہیں یا کیا کہتے ہیں قربانی وغیرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان دنوں میں سے ایک جمعے کی رات ایسی آئی گی جس میں آپ تشریف فرما ہوئی. اچھا، اسی نور کے پاک صاف رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت کے تمام آباء و امہات، آباء ہو گئے نا دادا وغیرہ اوپر، اور امہات دادی اوپر تک لے جائیں، کو شرک و کفر کی نجاست سے. ہمارا ایمان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین اوپر تک حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی بھی غیر مسلم یا کافر نہیں ہے. کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے انہیں نصیب ہو، لیکن ہمارا یہ ٹھیک اس طرح بھی محفوظ رکھا، اور دوسری طرف ناپاکی کیا کہتے ہیں بدکاری کی آلودگی سے بھی پاک رکھا. یعنی ہر لحاظ سے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو محفوظ بھی رکھا اور پاک بھی رکھا. کیوں کہ آپ تو سارے جہان کو پاک کرنے آئے تھے. وہ یزکیہم، آپ کا ایک بنیادی فرض تھا کہ لوگوں کو صرف جسمانی طور پہ پاک کرنا نہ سکھائیں بلکہ روحانی طور پہ بھی ان کو پاکیزگی عطا فرمائیں. تو جو روحانی طور پہ پاکیزگی اپنے امتیوں کو سکھائے گا وہ خود اگر معاذ اللہ جس طرح دوستوں کا عقیدہ ہے ایسا ہوگا تو پھر وہ دوسروں کو کیا پاک کرے. سوچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے. اسی نور کے ذریعے سے حضرت کے تمام آباء و اجداد نہایت حسین اور مرجع خلائق تھے. مرجع خلائق کا مطلب ہے، مرجع کہتے ہیں رجوع کو. آپ کہتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا مطلب ہے اس کا جی؟ انا للہ کا کیا معنی ہے؟ انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں. کاش ہم اللہ کے لیے بن بھی جائیں. اللہ کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے. 5 وقت بلایا جاتا ہے پھر بھی بمشکل اٹھتے ہیں ہم اللہ کے لیے. اقرار کرتے ہیں اللہ کے لیے، مرضی آپ نہیں کرتے. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کے بھی جیتے جی تو نہیں جاتے، جب مر جاتے ہیں پھر وہ چھوڑ آتے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو رجوع سے مرجع نکلا ہے. ہم جو رجوع اللہ ہے، چلو وہ مرنے سے تو رجوع ہوتا ہی ہوتا ہے، یہ رجوع ہے کہ اللہ کی طرف بندہ اپنا دھیان کرے، اللہ کے رسول کی طرف بندہ اپنی توجہ کرے. یہ جس ہستی کی طرف رجوع کریں گے وہ ہستی کہلائے گی مرجع. کیا کہلائے گی؟ یعنی اس کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے. اور خلائق مخلوق کی جمع ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد اس شان کے مالک رہے ہیں کہ مخلوق ان کی طرف اپنی مشکلات لے کے جاتی تھی. تو وہ اس لائق تھے تو تب. اچھا آگے چلیں گے. اسی نور کی برکت سے حضرت آدم علی نبینا، یہ لفظ یاد کر لو، کسی بھی نبی کا نام لینا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ تو پھر آپ نے یوں کہنا ہے. مثال کے طور پر حضرت آدم علی نبینا و علیہ التحیۃ والثناء، یہ واو ضرور بولنی ہے. کیا بولو گے؟ حضرت آدم علی نبینا
وعلیہ الصلاۃ والسلام، حضرت آدم پر بھی الصلاۃ والسلام ہو اور ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی ہو کہ جنہوں نے ہمیں بتایا کہ آدم تمہارے باپ ہیں اور باقی بھی یہ سارے نبی پاک ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی آپ کو سلام بھیجے نا، کوئی بندہ لے کے آتا ہے کہ جی فلاں آپ کو سلام کہہ رہا تھا، تو اس وقت آپ نے جواب دینا ہے وعلیکا وعلیکم السلام. کیا جواب دو گے؟ اچھا ناشتہ نہ کیتا کی گل اونچی آواز نہ بولو. یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو کہ جو آپ میرا سلام ادھر سے لے کے آئے، اور اس پر بھی سلامتی ہو کہ جس نے مجھے ادھر بھی یاد رکھا. وعلیکم وعلیکم السلام. یہ جب کوئی سلام دے تو اس کے جواب کا یہ طریقہ ہے. آگے جی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کے مسجود بنے. رب تعالیٰ فرماتا ہے اسجدوا لآدم، آدم کو کیا کرو جی مجھے بولو سجدہ کرو. تو جس کو سجدہ کیا جا رہا ہے وہ کون ہوا؟ مسجود. اور یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں یہ کیا ہے؟ سجدہ. اور آپ کیا ہیں؟ ساجد. آپ ساجد ہیں، آپ کا یہ عمل سجدہ ہے، اور جس کو کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مسجود. ہم کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ تو ایسے بول رہے ہیں کہ آپ بالکل اس طرف کبھی آئے ہی نہیں. سجدہ کرتے ہیں، ہم کرنا چاہیے، فرض ہے ہمارے اوپر. ہم اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن رب فرما رہا ہے اے فرشتوں تم آدم کو سجدہ کرو. تو آدم علیہ السلام کی کون سی ایسی بڑی خاصیت تھی کہ ان کو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں؟ یہی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مبارک جسم کا حصہ تھا. اس نور کی تعظیم کے طور پہ ان کو سجدہ کروایا گیا. اور یہ تعظیم کا سجدہ ہماری شریعت سے پہلے سارے نبیوں کے دور میں جاری رہا ہے. تعظیم کا سجدہ، عبادت کا سجدہ شروع سے اللہ ہی کو تھا اور آخر تک اللہ ہی کو رہے گا. لیکن تعظیم کا سجدہ بھی جائز تھا. اس امت میں وہ تعظیم والا سجدہ بھی حرام قرار دیا گیا ہے. عبادت کا سجدہ کسی اور کو کرو گے یہ کفر ہے، تعظیم کا سجدہ کسی اور کو کرو گے یہ حرام ہے، کفر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ فرق ضرور رکھنا. آگے اسی نور کی وسیلہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کی انہوں نے کیا کیا تھا جو توبہ کی ہے؟ ہاں جی ایک دانہ کھایا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا، لیکن ساتھ ہی پھر ایسا انتظام فرمایا کہ وہ کھائے بنا رہ نہیں سکے. کہا جاتا ہے کہ ان کو اس کی سجیشن تجویز ان کی گھر والی ہماری ماں نے دی تھی، حضرت اماں حوا نے. جس طرح بھی ہوا وہ ہوا، لیکن ہمیں ان کا وہ دانہ کھانا یاد ہے. اس کے بعد کا ان کا عمل اگر ہمیں ہمارے پیش نظر ہو تو ہم یہ کبھی بھی نہ کہیں کہ انہوں نے ایسے کیا. آج ذرا سی ہم سے کوئی سختی کرتے ہیں نا کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہو، تو ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، انہوں نے بھی تو کی تھی. ان کی لغزش، ان کی خطا، اللہ کے پیاروں کی کیا کہنے. لیکن چلو مان لیا کہ لغزش ہوئی. اس کے بعد کا ان کا عمل یہ تھا کہ 300 سال تک اس خطا پہ آپ نے سر مبارک اوپر نہیں اٹھایا، اپنے رب کے ڈر سے اور اس پریشانی اور غم میں روتے رہے. اور پھر توبہ قبول کیسے ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہوئی. انہیں یاد آیا ایک دن جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ اب ان کی توبہ قبول کرنے کا وقت آ گیا. انہیں یاد آیا کہ میں جب ادھر تھا تو عرش کی کنگروں پر اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کے ساتھ ایک ہستی کا نام لکھا گیا تھا، جو نام یہ تھا محمد الرسول اللہ. تو انہوں نے دعا کی یا اللہ وہ جس ہستی کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھوا رکھا ہے اسی کا وسیلہ ہے کہ میری لغزش اور میری خطا کو معاف فرما دے. چنانچہ وہ اسی نور کی برکت سے وسیلے سے توبہ قبول ہوئی. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ آتا ہے. چلتے چلتے آپ کی کشتی وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتنے مہینے تک پانی پر رہی تھی؟ شاباش، ٹھیک بتا رہے ہو جو بتا رہے ہو، اور جو نہیں بتا رہے وہ بھی توجہ سے سنیں. کتنے مہینے؟ مجھے بولو. 6 مہینے. شاباش، اس کو کہتے ہیں 6 بولنا چاہیے اردو میں.
چلو جو بھی ہے، 6 مہینے وہ اس طوفان میں ڈوبی نہیں، حالانکہ اوپر سے بھی بارش ہو رہی ہے اور نیچے سے بھی، لیکن کشتی کے اندر پانی نہیں جا رہا اور وہ خیریت سے کنارے لگ رہی ہے، جودی پہاڑ کے اوپر جا رہی ہے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کشتی کے ماتھے پر لکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نام کی برکت سے وہ کشتی ڈوبی نہیں، ٹھیک، کیونکہ نور محمد ہی اس میں پھر آگے جانا تھا۔ اسی نور کی برکت سے حضرت ابراہیم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جا کے دادا بنتے ہیں، آپ کو جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت آپ آگ میں جلے نہیں، لیکن وجہ ادھر بھی کیا تھی کہ ان کی مبارک جسم میں نور محمدی بھی موجود تھا، اور یہ جتنی مخالفت ہوتی رہی ہے یہ سب بھی اسی نور محمدی کے ساتھ ہوتی رہی ہے۔ بظاہر کوئی بھی آتا رہا ہے، کبھی نمرود آتا رہا، کبھی فرعون آتا رہا، کبھی جو بھی ہے، لیکن بہرحال اصل میں دشمنی ان سے تھی۔ شیطان نے جو سجدہ نہ کیا تو وہ بھی دشمنی میرے آقا علیہ السلام ہی کے نور کے ساتھ۔ خیر، آگ گلزار ہو گئی۔ اسی نور کے تفیل حضرات انبیاء سابقین پر اللہ تعالیٰ نے بے نہایت عنایات فرمائی، مہربانی فرمائی۔ تبوک ایک غزوہ ہے، غزوہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں وہ لشکر جس میں آقا علیہ السلام لشکر بھی ترتیب دیں اور خود بھی بنفس نفیس تشریف لے جائیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ اونچے بولو، اور اس کی جمع کیا ہے؟ اونچے بولو نا، کیسے آئے گا وہ؟ کیا ہے جی؟ غزوات۔ کیا نام ہے؟ غزوہ کی جمع کیا ہے؟ اور اس کے مقابلے میں ایک اور لشکر ہوتا ہے جو آقا علیہ السلام ترتیب تو دیتے ہیں لیکن خود اس میں تشریف نہیں لے جاتے، اس کو کہتے ہیں سریا۔ کیا کہتے ہیں؟ اور اس کی جمع ہے سرایا۔ کیا جمع ہے؟ سرایا۔ تو آخری جو غزوہ ہے، ویسے تقریباً 27 تھے، پہلا غزوہ تھا بدر اور آخری غزوہ ہے تبوک، مدینہ شریف سے بہت دور تبوک۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کی اجازت سے آپ کی تعریف میں کچھ اشعار بیان کیے تھے، پڑھے تھے، جن میں کشتی نوح کا طوفان سے بچنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آتش نمرود کا آپ پر گلزار ہو جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے تھا، اس کا بیان ہے۔ آگے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سرکار کے اشعار ہیں، نیچے ان کا ترجمہ بھی موجود ہے، یہ بھی آپ نے پڑھنا ہے، اور پھر آگے جا کے حضرت مولانا عبد الرحمن جامی قدس سر السامی آپ کے کچھ اشعار ہیں جس میں آپ نے اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ اپنا ہدیہ پیش کیا ہے۔ اس میں سے میں ایک شعر آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، جو اتنا کچھ میں نے بیان کیا ہے وہ اس میں آ جائے گا کہ اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک حضرت آدم علیہ السلام کی شفاعت اور آپ کی سفارش اور آپ کا وسیلہ نہ بنتا، نہ آدم یا فتح توبہ نہ نوح از غرق نجینا، نہ جناب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوتی اور نہ ہی نوح علیہ السلام کی کشتی کنارے لگتی اور نہ ہی حضرت ابراہیم السلام پر آگ گلزار ہوتی اور نہ ہی کسی اور کا کوئی بھلا ہوتا۔ یہ اگر سب کا بھلا ہو رہا ہے تو تبھی ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک درمیان میں موجود ہے۔ اور کافروں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سچے ہیں اور آپ کی یہ کتاب سچی ہے تو اپنے رب کو کہیں کہ وہ عذاب لے آئے جس کا آپ ہمیں ڈراوا دیتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ جل وعلا نے اس ساری بات کو بیان کرتے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ، انہوں نے کہا تھا کہ اپنے رب کو کہیں کہ آسمان سے ہم پر پتھر برسائے، اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور وہ عذاب بھی آپ دردناک لے آئیں۔ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ کا رب ان کو کیسے عذاب دے آپ جو ان میں موجود ہیں۔ تو گویا بچت جس کی بھی ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف وسیلہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہو رہی ہے۔ کوئی اس بات کو مانے
یا نہ مانے، اللہ تعالیٰ ماننے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔